السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم ناظرین کرام، میں نے قرآن مقدس کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 4 بشارتیں خوشخبریاں دی۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو 4 بشارتیں دی گئی۔ وہ چاروں بشارتیں اور خوشخبریاں بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اس کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو تسلیم کہتے ہیں اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اپنے اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس پہ استقامت بھی ہے، جمے رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ تو جو لوگ، جو ایمان والے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس پر جم جاتے ہیں، ان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، ہر حال میں اسلام پر قائم رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ 4 خوشخبریاں قرآن میں دی گئی ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ ایک یہ
تتنزل علیہم الملائکہ، یہ پہلی بشارت ہے، یہ پہلی خوشخبری ہے ایسے ایمان والوں کے لیے کہ ایسے لوگوں پہ فرشتے آتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور یہ خوشخبری سناتے ہیں، بشارت سناتے ہیں جو آگے آ رہی ہے۔ گویا یہ بھی خوشخبری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ایسے لوگوں پہ اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے یہ بتاتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرماتے ہیں کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غم، رنج و محن یہ دنیا میں بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم غم سے بچے رہیں، ہم غمگین نہ ہوں اور رنج اور تکلیف سے ہمیں حفاظت میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں اور اس پر جمے رہتے ہیں تو فرشتے آئیں گے، قبر میں فرشتے آئیں گے، خوشخبری سنائیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ جنت کی بشارت لے لو۔ یہ جنت جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، یہ جنت تمہیں دی جا رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ جنت تمہیں دی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ یہ چار بشارتیں جو مل رہی ایمان والوں کو استقامت کی بنیاد پر، کبھی ایمان والوں کو ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین رہے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک بزرگ تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ایک درخت کے نیچے لیٹ رہے تھے۔ پھر انہوں نے درخت سے کہا کہ اے درخت، تمہارے اندر تو بہت ساری خوبیاں ہیں، تمہارے اندر تو بہت سارے کمالات ہیں، اور کمال تمہارا یہ ہے، درخت سے کہا انہوں نے کہ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم لوگوں کو سایہ دیتے ہو، اپنے سائے میں پناہ دیتے ہو، اپنے سائے میں جگہ دیتے ہو، لوگ تمہارے سائے میں آرام کرتے ہیں۔ اور تمہارا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تم پھل بھی دیتے ہو، سایہ بھی دیتے ہو، پھل بھی دیتے ہو۔ اور لوگ تم پر پتھر چلاتے ہیں اور تم پھل دیتے ہو، لیکن کون سی کمی تمہارے اندر ہے، کون سی خامی تمہارے اندر ہے جس کی وجہ سے تمہیں جلایا جاتا ہے؟ تو درخت کہنے لگا کہ حضرت بات آپ نے سچی کہی، میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، میں سایہ بھی دیتا ہوں، پھل بھی دیتا ہوں، کوئی مجھ پر پتھر چلاتا ہے تو پتھر میں نہیں پھینکتا ہوں، پھل دیتا ہوں، لیکن ایک کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، جدھر ہوا چلتی ہے وہ ادھر ڈول جاتا ہوں۔ استقامت نہیں ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مجھے مل رہی ہے کہ مجھے جلایا جاتا ہے، میری لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، شاید اسی کی سزا مل رہی ہوگی۔ یہ بہت عبرت آموز اور سبق آموز بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں سے فرمایا کہ دیکھو دین پر جمے رہو. جب دین کو تم نے مان لیا، شریعت کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، اللہ اور رسول کے احکامات کو مان لیا، تو تمہارے پر ضروری اور لازم یہ ہے کہ تم اس پر جم جاؤ. جمنے پر اللہ کی مدد آتی ہے. صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بزرگان دین نے یہ دکھلایا کہ وہ دین پر قائم رہے اور کبھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں اور ہر حال میں اللہ سے مدد مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے اور استقامت اختیار کی. تو استقامت اتنی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ استقامت والے ہیں، جو لوگ جمنے والے ہیں، انہیں 4 خوشخبریاں ان کے لیے ہے. فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، انہیں غم نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا اور جنت ملے گی. یہ 4 خوشخبریاں ہیں ایسے خوش نصیبوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ استقامت عطا فرمائے اور استقامت کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا. اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے.